مایا یا شراب ہے تو اس میں نہ کوئی جامعیت باقی رہے گی اور نہ انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنے مقام کو بلند کرنے کی سوچے گا۔ اقوام عالم حکمت فلاطونی کے اس خواب آور طلسم میں مدہوش تھی کہ قرآن آیا اور اس نے سورہ اسرافیل کی سہایتا ریزیوں کے ساتھ یہ انقلاب آخری اعلان کیا کہ خلق السماوات والارض بالحق، خدا نے سلسلہ کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ فی الحقیقت موجود ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے اور بالمقصد پیدا کی گئی ہے۔ اس حقیقت کو حتمی طور پر واضح کرنے کے لیے دوسری جگہ کہا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے اس سلسلہ کائنات کو باطل نہیں پیدا کیا، یہ فریب نگاہ نہیں، یہ مایا نہیں، شراب نہیں، ہلکا دام خیال نہیں، بے مقصد نہیں، بے غرض و غائب نہیں، ذالک ظن الذین کفروا، جو ایسا خیال کرتے ہیں وہ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ حقائق سے انکار کرتے ہیں اور محض ظن و قیاس سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو اس افلاطونی باطل نظریہ کی علمی حیثیت ہے۔ جہاں تک عملی دنیا کا تعلق ہے، کائنات کو مایا اور شراب قرار دینے والوں کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس کر رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ فویل للذین کفروا من النار۔ اس طرح قرآن نے طلسم افلاطونی سے مدہوش انسان کو جھنجھوڑا اور کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے خدا نے اسے تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا ہے، اٹھو اور فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنے لیے ایک نئی دنیا کی تشکیل کرو۔ قرآن کا یہ اعلان عظیم ایک نعرہ نہیں، بجلی کا کڑکا تھا جس نے انسانی ذہن کی کھڑکیاں کھول دی، اور جس قوم نے سب سے پہلے اس کے مطابق عمل کیا وہ چاندی سال کے عرصے میں نہ صرف کیسر و کسرا کی دولت و ثروت کی مالک بن گئی، بلکہ اس نے جہان تمدن و تہذیب میں ایک ایسے نئے کلچر کا اضافہ کیا اور اس کے اوپر زندگی کی عمارت کو استوار کیا کہ جو دنیائے قدیم اور جہان نو کے درمیان حد فاصل بن کر کھڑی ہے۔ قرآن نے اس طرح طلسم فلاطونی کی دھجیاں فضائے عالم میں بکھیر کر رکھ دی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ طلسماتی افسانہ تصوف کا مقدس لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے قلب و نظر پر چھا گیا۔ تصوف کا سارا لٹریچر اسی افسانہ افلاطون کی سحر آفرین اور فریب انگیز تشریحات کا مرقع ہے، جسے تمثیلات اور تشبیہات کے حسین اور رنگین اطلسی غلافوں میں لپیٹ کر باعث دل فریبی عالم بنایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی قوم جو دنیا کے ہر باطل نظام پر بڑھ کے خاطف بن کر گری تھی، اپنی روٹی بلکہ ہستی تک کے لیے باطل نظاموں کی دست نگر اور خدا فراموش ایوانوں کے آس پاس افتادہ ہو رہی ہے۔ یہی تھا وہ افلاطون جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا، افسوس ہے کہ اقبال کے یہ اشعار اور ان کا کلام بیشتر فارسی زبان میں ہے، اور ہمارے ہاں تو اب صورت یہ ہے کہ ہماری نئی نسل فارسی تو ایک طرف رہی، اب وہ اردو کی بھی نہیں سمجھتی، اور اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، ہم نے ہی ان کا نصاب تعلیم ایسا رکھا کہ وہ تو اردو بھی نہیں سمجھتی، اور اب تو آگے قدم بڑھ رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے اگلے بچے اور بچیاں پنجابی بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ٹھیٹ پنجابی اگر بولی جائے تو وہ اسے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس نئی نسل کو کتنا گونگا بنا دیا ہے بیچارے۔ لیکن بہرحال اقبال کے اشعار کو تو میں سند میں ضرور پیش کروں گا کہ انہوں نے
افلاطون کے اس طلسم کی دھجیاں بکھیر دی. وہ کہتے ہیں کہ راہب دیرینا افلاطون حکیم. اتنے بڑے مفکر کو راہب کہہ دینا، اقبال کی نگاہ دور رسی یہ چیز کہہ سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید فلسفے کی دنیا میں پہلی مرتبہ اس شخص کو راہب کر کے پکارا گیا ہے، اور اقبال ہی پکار سکتا تھا کہ جس کی آنکھوں میں قرآن کا سرما تھا. راہب دیرینا افلاطون حکیم از گروہ گوس خاندان کریم. ڈاکٹر صاحب نے پچھلی کنونشن میں یہ فرمایا تھا کہ طلوع اسلام نے جو قرآنی فکر دی ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس سے بیشتر جن شخصیتوں کو ہم بڑے بڑے تناور شاہ بلوط کے درخت سمجھا کرتے تھے وہ اب ہمارے سامنے بونے بن کے نظر آتے ہیں. قرآن کرتا یہ ہے عزیزان من، افلاطون جیسا فلاسفر و مفکر 2500 سال سے وہ تمام اقوام عالم کی ذہنی آساس کے اوپر مسلط چلا آ رہا ہے. قرآن کریم جو نگاہ دیتا ہے اس نگاہ کا حامل مرد مومن اسے راہب دیرینا کہتا ہے، اسے از گروہ گوس خاندان قدیم قرار دیتا ہے. بر تخیل ہائے ما فرما رواز جامع خواب آورو گیتی رباز. اقبال کا اعجاز یہ ہے، ایسی جامع ترکیبات لاتا ہے، خواب آورو گیتی رباس گوشت فندے در لباس آدمس. اور آگے ہے حکم ہو بر جان صوفی محکمت. دنیا جسے آج تک مفکر اور فلاسفر مان رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ فکر اور تصوف ایک دوسرے کی ضد ہے. اور یہ آپ صوفیہ کو دیکھیے تو یہ فکر اور عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر رہے ہیں. اور یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا تصور فکر افلاطونی کر ہی نے منت ہے، حکم او بر جان صوفی محکمت. اور یہی ہے وہ تصوف جسے حضرت علامہ نے اپنی شورا آفاق نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی گہری سازش قرار دیا ہے، اور اس کی زبان سے کہلوایا ہے کہ خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. یہی ہے نا فکر افلاطونی، جہان بے ثبات. خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، اور جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. اور اسی لیے ابلیس نے اپنے چیلوں چاٹوں سے وہ کہا تھا جو 2-3 دن سے آپ وہ سنتے آئے ہیں کہ راج اس کا یہ ہے اس قوم کا کہ اس میں قرآن کہیں نہ آ جائے، تصوف کی افیون چھٹنے نہ پائے ان سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. پانچواں افسانہ دنیا فکر کا ایک اور افسانہ ہے جس کا عنوان ہے انسانی فطرت یعنی ہیومن نیچر. پھر آپ مسکرا دیں گے کہ ایسی مسلمہ حقیقت کو بھی یہ افسانہ کہہ رہا ہے. یہی تو قرآن کا اعجاز ہے عزیزان مان، کہ جن افسانوں کو اس سے بیشتر کسی نے افسانہ نہیں کہا تھا، قرآن نے آ کے یہ بتایا کہ وہ حقیقتیں نہیں ہیں، افسانے ہیں. یہ افسانہ ہے
ہیومن نیچر. یہ افسانہ بھی اس قدر قدیم اور عالمگیر ہے کہ دنیا کا